خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا ذرا مجھے مہلت دے پروردگار اس دن تک کے لیے جس دن کہ ان کو دوبارہ تو زندہ کرے گا، قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دے۔ قال انک من المنظرین، فرمایا ٹھیک ہے جاؤ تمہیں مہلت دی گئی۔ قال فبما اغویتنی، اب اس نے کہا کہ پروردگار جو تو نے مجھے گمراہ کیا اس آدم کے طفیل، اس کی وجہ سے میں رادہ درگاہ ہو گیا۔ لاقعدن لہم صراطک المستقیم، اب میں لازماً بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھی راہ پر، تیری سیدھی راہ توحید کی ہے، اس پر گھات لگا کر بیٹھوں گا اور انہیں شرک کی پگڈنڈیوں کی طرف موڑتا رہوں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں لازماً ڈیرے لگا کر اور مورچہ جما کر بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر، توحید کے راستے پر، انہیں شرک کی پگڈنڈیوں کی طرف موڑنے کے لیے۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، میں ان پر حملہ کروں گا ان کے سامنے سے بھی، وَمِن خَلْفِهِمْ ان کے پیچھے سے بھی، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ ان کے دائیں جانب سے بھی، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ اور ان کے بائیں جانب سے بھی، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اے پروردگار تو نہیں پائے گا ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا۔ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا، اللہ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے برے حال میں، خسیس حال میں اور مردود ہو کر، دھتکارے جا کر۔ لمن تبعک منہم، جو کوئی بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تو میں تم سب سے جہنم کو پر کر کے رہوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم اب رہو جنت میں تم اور تمہاری بیوی، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو، ہاں اس درخت کے قریب مت جانا، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورہ اعراف کے دوسرے رکوع میں قصہ آدم و ابلیس قرآن حکیم میں دوسری مرتبہ بیان ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ سورہ بقرہ میں اس کے چوتھے رکوع میں آ چکا ہے۔ البتہ آپ دیکھیں گے کہ اگرچہ یہ قصہ جو ہے قرآن مجید میں 7 مرتبہ آیا ہے، 6 مرتبہ مکی صورتوں میں اور 1 مرتبہ مدنی صورت میں، لیکن یہ کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی بات نئی ہے، اس لیے کہ جس دور سے بھی یہ تحریک جو ہے حضور کی دعوت کی گزر رہی تھی، اس دور کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہر جگہ پر آپ کو مزید نمایاں ملیں گی۔ اب مثلاً اس رکوع کے شروع میں ہمیں وہ عظیم آیت ملی ہے کہ جس میں جمع کا صیغہ اختیار کیا گیا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اس کے بارے میں پچھلی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں۔ اب دوسری بات جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو شیطان نے ورغلایا حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو سلام علیہما، کہ جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں روک دیا تھا، کسی طریقے سے ورغلا کر انہیں اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر لیا۔ اس کے لیے لفظ آیا فوسوس لہما، یہ وسوسہ اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چیزیں اس طور سے ہو رہی تھی جیسے کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے کھڑے باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں،
لیکن حضرت آدم اور حوا کے بھی دلوں میں وسوسہ اندازی کی ہے شیطان نے، جیسے کہ شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے ہمارے دلوں میں۔ یہ مکالمے اس طرح کے نہیں ہے کہ وہ ایک ہی محفل میں کھڑے ہوئے، عام طور پر سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں بھی اور دوسرے مقامات پر بھی ہمارا تصور کچھ اور رہتا ہے، لیکن یہاں وہ پردے حائل ہیں۔ ابلیس جو ہے وہ یقیناً جو ہے جنات میں سے تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اس وقت بھی وہ انویزیبل تھا، لہذا نفس جو آیا ہے فوسوس لہما الشیطان، وسوسہ ان کے دلوں میں ڈالا، لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما۔ اب یہاں خاص طور پر ایک بات آ رہی ہے، اس کو ہم متشابہات ہی میں شمار کریں گے۔ یہاں ایک خاص اثر ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ شجر ممنوع تھا، اس کا پھل کھانے کا ایک نتیجہ برآمد ہوا، اور وہ یہ ہوا کہ حضرت آدم اور حوا پر ان کی شرمگاہیں جو ہیں وہ نمایاں ہو گئیں۔ یا تو ایسا ہے کہ پہلے انہیں شعور نہیں تھا، اب شعور پیدا ہو گیا، یا یہ کہ انہیں کوئی خاص لباس جنت کا حلہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا تھا، وہ لباس اتر گیا اس درخت کا پھل کھانے کے نتیجے میں۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے یقیناً بہت سے لوگوں کو کچھ قیاس آرائیوں کا موقع ملا ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک یہ نیکی اور بدی کی تمیز کا درخت ہے اصل میں، کہ جس کو کھاتے ہی نیکی اور بدی کی تمیز پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ اصل میں پہلا سیکشول ایکٹ ہے آدم اور حوا کے مابین، جس کو اس سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ مختلف آراء ہیں، مختلف جو ہیں اس میں قیاسات ہیں، لیکن صحیح بات شکل یہی ہے کہ اس کے ضمن میں ابھی ہمیں اس کو متشابہات ہی کے دائرے میں رکھ کر اور اس کے بارے میں کوئی قطعی اور حقیقی اور یقینی رائے جو ہے قائم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، تاکہ کہیں اور معلومات جو ہیں ہماری سائنس کے ذریعے سے اکتشافات اور معلومات کا دائرہ اور وسیع ہو جائے تو اس سے ہم پہنچ جائیں اس کی کنہ تک کہ وہ درخت کون سا تھا۔ لیکن یہاں ظاہر کیا گیا ہے کہ شیطان نے جو وسوسہ اندازی کی ان کے دلوں میں وہ یہ تھی، فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، اور اس نے کہا، یہ وسوسہ اندازی کی کہ نہیں روکا ہے آپ دونوں کو آپ کے رب نے اس درخت سے، الا ان تکونا ملکین، مگر یہ کہ کہیں آپ نہ ہو جائیں فرشتے نہ بن جائیں، او تکونا من الخالدین، یا ہو جائیں آپ ہمیشہ ہمیش رہنے والے۔ اب اس میں سیدھی سی بات یہ ہے کہ فرشتوں کو تو جھکایا گیا حضرت آدم کے سامنے، تو فرشتہ بن جانا کون سی بہت بڑی بات تھی، لیکن یہ کہ انسان بسا اوقات اپنی اصل حقیقت کو، اصل مقام کو بھول جاتا ہے، نسیان ہو جاتا ہے، اور یہ بات گویا کہ شیطان کے وسوسہ اندازی سے ان کے ذہن میں پیدا ہوئی، یا یہ کہ آپ ہمیشہ ہمیش رہیں اور آپ پر موت طاری نہ ہو۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور انہوں نے قسمیں کھا کھا کر اس نے یقین دلایا میں آپ کے لیے بہت یعنی مخلص ہوں، اور جو رائے دے رہا ہوں وہ بہت صحیح ہے۔ فدلاہما بغرور، تو دھوکہ دے کر انہیں، جس کو ہم کہتے ہیں مائل کر ہی لیا، شیشے میں اتار ہی لیا۔ فلما ذاقا الشجرۃ، تو جب ان دونوں نے چکھ لیا اس درخت کے پھل کو، بدت لہما سوآتہما، ظاہر ہو گئی ان پر ان کی شرمگاہیں، واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ اب لگے درخت کے جو جنت کے پتوں کو گانٹھ کر اپنے لیے لباس بنانے کے لیے، تفقا یخصفان، گانٹھنے لگے، جوڑنے لگے، کہ جو جنت کے پتے تھے ان کو سی کر آپس میں اپنی سطر جو ہے وہ سطر پوشی کریں اور اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپیں۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور اب پکارا انہیں ان کے پروردگار نے، أَلَمْ أَنْهَكُمَا، کیا میں نے منع نہیں کیا تھا تمہیں، أَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ، اس درخت سے، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے کیا کہا نہیں تھا تم سے، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ شیطان تم دونوں کے لیے بڑا کھلا دشمن ہے۔ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، تو ان دونوں نے کہا کہ اے رب ہمارے، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، زیادتی کی، ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرما دیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تو تباہ ہونے والوں میں ہو جائیں گے۔ یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، ایک تو یہ کہ یہاں کہیں بھی ایسا اشارہ نہیں ہے کہ ابلیس نے یہ وسوسہ ابتداءً حضرت حوا کے دل میں کیا۔ عام طور پر ہمارے ہاں جو کہانیاں مشہور ہیں وہ یہ ہے کہ حوا جو ہے ذریعہ بنی ہے حضرت آدم کو بھی گمراہ کرنے کا، وہ اشارہ نہ سورہ بقرہ میں اس کا ہے نہ یہاں ہے،
بلکہ جمع کوئی جو تثنیہ کا صیغہ ہے مسلسل چل رہا ہے، ان دونوں کے لیے معاملہ ہے، بیک وقت ہے۔ تو یہ اصل میں جو عیسائی دنیا میں تصور پیدا ہوا ہے کہ عورت فی نفس ہی برائی کی مظہر ہے، ایو سے ایول، ایو ہوا اور ایول بری شے، یعنی عورت فی نفس ہی برائی کی جڑ ہے۔ چونکہ ان کے ہاں رہبانیت پیدا ہوئی، شادی نہ کرنا جو ہے وہ گویا کہ اعلیٰ روحانی زندگی کے لیے شرط قرار پایا، عورت سے قرب اور تعلق جو ہے وہ بڑی گھٹیا بات، دنیا داری کی زندگی، حیوانی زندگی قرار پائی۔ تو یہ تصورات قرآن میں کہیں نہیں ہیں۔ یہ تو جیسے کہ آدم کا معاملہ تھا ویسے حوا کا معاملہ تھا، اور شیطان نے دونوں کو ورغلایا ہے اور دونوں نے اللہ سے معافی مانگی ہے۔ دوسرے یہ کہ یہاں نوٹ کر لیجئے کہ یہاں یہ بتا دیا گیا کہ وہ الفاظ کیا تھے۔ وہاں سورہ بقرہ میں ہم پڑھا آئے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، حضرت آدم کے دل میں جو ایک سخت پشیمانی کے جذبات پیدا ہوئے تو اس کے لیے الفاظ خود اللہ تعالیٰ نے تلقین فرما دیے، اور وہ الفاظ یہ ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اور اللہ نے فرمایا کہ اب اترو یہاں سے۔ حبوط کے بارے میں گفتگو میں سورہ بقرہ میں کر چکا ہوں۔ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، عداوت جو ہے وہ چل رہی ہے شیطان کی اور اس کی ذریت اور حضرت آدم کی اولاد، اس کے مابین تو سب سے بڑی دشمنی ہے، مستقل دشمنی ہے۔ باقی یہ ہے کہ انسانوں کے اندر بھی آپس میں دشمنیاں چلتی ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور اب تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ساز و سامان ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں، إِلَىٰ حِين، ایک وقت معین تک کے لیے، یہ ابدی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک خاص وقت تک کے لیے اب تمہیں وہاں رہنا بسنا ہے، اور وہاں رہنے بسنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہاں فراہم کر دی گئی ہیں۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اب اسی زمین میں تم رہو گے اور اسی میں تم مر کر داخل ہو جاؤ گے، فیہا تموتون، اسی میں مرو گے، ومنہا تخرجون، اور اسی میں سے تمہیں دوبارہ نکال لیا جائے گا بعث بعد الموت۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اب یہاں ایک جو یعنی ایک راہبانہ تصور ہی، الٹا قسم کا راہبانہ تصور جو ہے یوں سمجھیے کہ پیدا ہو گیا تھا عرب کے لوگوں میں بھی۔ وہ سمجھتے تھے جیسے آج بھی دنیا میں نیوڈسٹ سوسائٹیز جو ہیں وہ کہتے ہیں لباس ایک تکلف ہے، خام خواہ ہے، جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو کوئی لباس نہیں ہوتا، پھر حیوانات کا کوئی لباس نہیں ہے، یہ خام خواہ ایک تکلف ہے انسان نے جو اپنے لیے اختیار کر دیا ہے۔ عرب میں یہ رواج پڑ گیا تھا کہ مادر زاد برہنہ ہو کر مرد اور عورتیں طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا، اور یہ گویا کہ بڑا اونچا کام تھا، گویا کہ ہر تکلف سے، یعنی بہرحال اب بھی ہم طواف کرتے ہیں تو صرف 2 چادریں ہوتی ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ چادروں کا تکلف بھی کیا کرنا ہے، بس جیسا بھی اللہ نے پیدا کیا ہے مادر ذات برہنہ مرد اور عورتیں جو ہیں وہ طواف کرتے تھے، اور اس کو بڑا نیکی کا کام سمجھتے تھے، بہت یوں سمجھیے کہ اپنی یعنی سیلف انہیلیشن یا اپنی نفی ذات جو ہے اس کا بہت بڑا مظہرہ تھا۔ اب اس کی یہاں تردید ہو رہی ہے۔ یا بنی آدم، آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے، یواری سوآتکم، جو تمہارے شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے، وریشا، اور تمہارے لیے آرائش کا سبب بنتا ہے، زیبائش اور آرائش کا، لباس التقوی ذالک خیر، اور اس سے اوپر پھر ایک اور لباس ہے، اور وہ لباس ہے تقوی کا لباس۔ ظاہر ہے کہ وہ سب سے بہتر ہے۔ اگر تقوی کا لباس نہیں ہے تو بسا اوقات اور انسان لباس پہن کے بھی ننگا ہوتا ہے، اتنا تنگ لباس کہ اس میں جسم کے سارے نشیب و فراز ظاہر ہو رہے ہوں، یا اتنا باریک لباس عورتوں کا کہ جس میں وہ جسم اندر سے جھلک رہا ہو، تو وہ لباس پہنے ہوئے بھی، جیسے کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے ان عورتوں پر جو لباس پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں۔ تو لباس التقوی ذالک خیر، ایک اور اضافی جو ہے وہ تقوی کا ہے، شرم ہو، حیا ہو، تقوی ہو۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت اخذ کریں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم دیکھو تمہیں شیطان اب نہ بچلانے پائے، نہ دھوکہ دینے پائے، نہ فتنے میں ڈالنے پائے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے کہ تمہارے دونوں ماں باپ جد امجد اور اماں حوا کو اس نے نکلوا دیا تھا، کما اخرج ابویکم من الجنت، جنت سے، ینزع عنہما لباسہما، اور وہ ان سے اتروا لیا تھا اس نے ان کا لباس جنت کا،
لیریہما سوآتہما، تاکہ دکھائے انہیں، ان پر عیاں کر دے ان کی شرمگاہیں۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، ایک بات جان لو کہ وہ یعنی ابلیس خود، چونکہ اسے بھی چھوٹ ملی ہوئی ہے قیامت تک کے لیے، وہ مسلسل زندہ ہے، اور قبیلہ اور اس کی قوم، اس کی ذریت اور اس کے جو ایجنٹ ہیں جنات میں سے، چونکہ وہ انویزیبل ہیں تو وہ تمہیں دیکھتے ہیں، تاکتے ہیں تمہیں، تم پر داؤ لگاتے ہیں۔ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم نے تو شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے، جو ایمان نہیں رکھتے، ایمان نہیں لاتے، تو شیطان جو ہے جیسے گندگی جو ہے اس کے اوپر مکھی آئے گی، ایسے ہی جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہے، اللہ کا ایمان نہیں ہے، خانہ خالی را دیو می گیرت، تو وہاں یہ شیاطین جن جو ہیں آ کر اڈا جمائیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔